بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا قرآن کریم والے کمرے میں ٹی وی کا لگانا یا ٹی وی والے کمرے میں قرآن کریم کا رکھنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو دوستو، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ گھر کے اندر گناہ کے آلات رکھنا، یعنی گناہ جن چیزوں کے ذریعے سے ہوتے ہو ان کا رکھنا ہی جائز نہیں ہے۔ اس لیے آپ ایسی گندی اور منحوس چیزوں کو گھر سے فوراً باہر نکال دیں، اور آپ کو اس بات پر فخر محسوس کرنا چاہیے کہ آپ کے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب قرآن کریم ہے، اور اس بات پر آپ کو شرم محسوس کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کے اندر اتنی گندی چیز بھی ہے۔ دوستو، جب قرآن کریم آپ کے گھر کے اندر موجود ہے تو آپ تلاوت بھی کرتے ہوں گے، اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ آپ کو تلاوت کے برکات اس وقت حاصل ہوں گے، پورے جب حاصل ہوں گے جب آپ ان چیزوں کو گھر سے باہر نکال دیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آدمی قرآن بھی پڑھے گا اور گناہ کے کام بھی کرے گا تو اس کو مکمل قرآن کے برکات حاصل نہیں ہوں گے۔ جس آدمی کو قرآن کریم کے مکمل برکات حاصل کرنے ہوں اور وہ یہ چاہتا ہو میرے گھر کے اندر قرآن کریم کے برکات آ جائیں، تو اس کو چاہیے کہ گھر کے اندر سے گناہ کی چیزوں کو باہر نکال کر پھینک دے۔ اور دوستو، اگر کوئی آدمی ان کو نہیں نکالے گا، یعنی قرآن کریم بھی پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی گھر کے اندر ہے، تو یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کوئی آدمی دوا بھی کھائے اور بد پرہیزی بھی کرے، تو دوا اس کو پورا فائدہ نہیں دے گی۔ ایسے ہی قرآن کریم کے ساتھ ان گندی چیزوں کو کرنے والے آدمی کو بھی قرآن کریم پورا فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ان گندی چیزوں کو گھر سے نکال دیں اور قرآن کریم کے پورے برکات آپ حاصل کر لیں۔ اور یہ بات بھی سمجھیں کہ برائی کے اثرات زیادہ آدمی کے اوپر غالب آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم 1 گھنٹہ پڑھیں گے، اور گھر کے اندر پڑھنے والے 1 یا 2 ہوتے ہیں اور ٹی وی دیکھنے والے 4 یا 5 ہیں۔ اب آپ حساب لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب 2 گھنٹے پڑھی گئی اور گناہ گھر کے اندر اس چیز کے ذریعے سے 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، اتنے گھنٹے ہوا، تو آپ یہ سمجھیں کہ کون سی چیز غالب آ رہی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب برائی اور بھلائی ایک ساتھ آدمی کرتا ہے تو برائی آدمی کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے برائی غالب نہ آئے، بھلائی ہی بھلائی گھر کے اندر پھیلے، اس لیے بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو بالکل باہر نکال دیں۔ تو مسئلے کا حل یہی ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ مجھے مکمل برکات حاصل ہو اور میں قرآن کریم کی بے ادبی بھی مجھ سے نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ جہاں قرآن کریم ہو وہاں ایسی کوئی بھی گناہ کی چیز، گندی چیز، اس کو رکھنا ہی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے آداب میں سے بھی یہی ہے کہ جہاں پر قرآن کریم ہو وہاں پر یا پورے گھر کے اندر ہی سمجھ لیں کہ گناہ کی چیز بالکل موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔